اب یہ جو واقعہ جو ہوا ہے اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جو ہے کوئی بہت ہی اہم سیاسی شخصیت ہے جس کا کہ وہ کوئی بیٹا وغیرہ اس میں انوالو ہے اور اس کو جو ہے وہ بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قانون کی کمزوری میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اس قسم کے ہر طبقے میں ہر ادارے میں یہ اپنے آپ کو قانون سے اخلاقی اقدار سے وہ بالا تر سمجھتے ہیں. وہاں پر بھی وہ دیکھیے آپ وہ جو شہر بانو نقوی ہیں ان کا بھی انداز میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی نیگیٹو ہے. جو ہیں عوام کو اور طلباء کو ان پر اعتماد ہونا چاہیے تھا. انہوں نے یہ جو انداز اپنایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ثبوت کدھر ہے اور کالج انتظامیہ نے کیا کام کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس نے جو ہے نا لوگوں کو مشتعل کیا. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو تو ذمہ داران جو ہیں صرف وہ جو ذمہ داران ہیں، دوسرے ایرا غیرہ نہیں، وہ سامنے نہ آئے. کیونکہ وہ جیسے قرآن مجید اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. وہ یہی بات ہے کہ ڈیلیڈ جسٹس از جسٹس ڈینائڈ. یہ جو اتنی دیر ہو جاتی ہے نا وہ ایک لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ فرسٹریشن میں آ کے جو ہے نا فوری ری ایکشن دیں. اور جب کھیل اور تماشا جب ہوگا تو اس میں لازماً جو ہمارا ابدی ازلی دشمن ہے وہ انوالو ہوتا ہے. جیسا نہیں اللہ نے اس کو لعنت کی، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں تو اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب تو ضرور ان کو بہکاؤں گا اور ان سے اپنا حصہ وصول کر کے رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہمارے آج کے پروگرام آج کی بات میں میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالقوی لقمان، اور آج ہم نے موضوع بنایا ہے پنجاب گروپ آف کالجز میں ہونے والے اہم واقعے کو، جس کے بعد طلباء جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے اور اس وقت تک بھی میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے یہ واقعہ، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر پروٹیسٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور پلان کیے جا رہے ہیں. تو آئیے اس بات کی ابتدا کرنے سے پہلے میں عبدالقوی صاحب کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور ان سے یہ بھی پوچھتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ 2 دن سے آپ یہ واقعہ اس کے بارے میں خبریں سن بھی رہے تھے، پڑھ بھی رہے تھے اور بچے بھی آ کے بتا رہے تھے، تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ اصل میں واقعہ ہوا کیا؟ بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو موضوع ہمارے زیر بحث ہے وہ آپ نے سن ہی لیا ہے. تو یہ ہماری امت کا ایک خاص طور پہ اس ملک کا میں کہہ لوں تو بیجا نہیں ہوگا. یہ وطن عزیز جس کی نظریاتی یا بنیاد جو لا الہ الا اللہ ہے، تو بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملا. تو یہ اس قسم کے وائولیشنز یا واقعات، حوادثات یہ ایک معمول کا حصہ بن گئے ہیں. یہ کوئی آج پہلا واقعہ نہیں میں نے سنا. تو اسی لیے ہم نے چاہا کہ اس پہ بھی کوئی بات کی جائے تاکہ کم از کم اگر ہم اس میں کوئی رول جو بھی کسی حد تک ادا کر سکتے ہیں پازیٹیو کوئی اصلاح کا، تو ہم اس ایمان کے اس حصے پہ تو آئیں کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اذا رأیتم منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ منکر اگر نظر آئے تو اس کو ہاتھوں سے روکو ممکن ہو تو، اگر نہیں تو زبان سے کہو، اگر نہیں تو کم از کم آخری جو ایمان کا سٹیپ ہے وہ کہ اس کو دل سے برا جانو اور کم از کم اس گروہ سے الگ ہو جایا. جی، من حیث القوم معلوم ہوتا ہے کہ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کم از کم وہ تیسرا جو سٹیپ ہے ایمان کا اس تک تو وہ موجود ہیں. دل کڑتا ہے اور طبیعت خراب ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے ایسے واقعات دیکھ کر، لیکن زیادہ تر زبانیں خاموش ہیں. ہاتھ سے کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، لیکن بولتے ہوئے بھی لوگ بعض دفعہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور پریشان گھبراتے بھی ہیں، اور کئی خدشات، کئی تحفظات. تو میڈیا پہ بھی ہر کوئی آدمی وہ کھل کے بات نہیں کر پاتا. میں اس سے پہلے کہ آپ اس پہ بات کو آگے بڑھائیں، میں تھوڑا سا واقعہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں دوبارہ دہرانے کی کوشش کرتی ہوں. جی، کہ کچھ دن پہلے رپورٹس میں یہ بات آئی، اور ویسے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پرانا ہے. اچھا. کہ فرسٹ ایئر کی بچی تھی اور کیا ہے کہ اس کا جو ہے ریپ ہوا، اور اس کا جب ریپ ہوا تو اس کی جو فرینڈ ہے اس نے اس کے واقعے کو کیا کیا کہ اس کی ویڈیوز وغیرہ جو ہے جو اسٹوڈنٹس کے گروپس ہوتے ہیں اس کے اندر اس نے وہ پھیلا دیں،
اور اس پر کیا ہوا کہ انتظامیہ نے فوراً نوٹس لیا اور جو طلباء جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، طلباء و طالبات. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے. اللہ اکبر. جی. اور کیا ہے کہ یہ بھی رپورٹس میں کہا گیا کہ گارڈ ایک شامل تھا، لیکن ایک گارڈ نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک فیکلٹی ممبر بھی شامل تھا، اور بچی کو جو ہے وہ اس طرح سے کر کے اس کو بہیمانہ تشدد کا اور ریپ کا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس بچی کو پھر ہسپتال بھی داخل کروا دیا گیا. اچھا بچی صرف اور صرف فرسٹ ایئر کی، بالکل یعنی میٹرک کر کے تو فریش مین کے طور پہ جو ہے وہ کالج میں آئی تھی. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو سب سے پہلی جو تکلیف دہ بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس کی سی سی ٹی وی کی جو فوٹیجز تھیں وہ غائب کر دی گئی. اور جیسے ہی پولیس کو انوالو کیا گیا، سب سے پہلے تو طلباء اور طالبات کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ نے اس واقعے کو زیادہ مشہور کیا تو آپ کے جو ہیں وہ داخلے ختم کر دیے جائیں گے، اور یہ کر دیا جائے گا اور وہ کر دیا جائے گا، جس پر بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشتعل ہوئے. اور انہوں نے جب زیادہ احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ہماری جو پولیس عہدیدار ہیں پنجاب میں لاہور میں، انہوں نے کیا کیا، شہربان و نقوی، انہوں نے آ کے بچوں سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ لاؤ نا کوئی اگر ثبوت ہے تو دو. جب بچوں نے کہا کہ وہ ثبوت جو ہے وہ تو در حقیقت کالج کی انتظامیہ نے غائب کر دیا ہے، تو اس پر انہوں نے صاف کندھے اچکا کے کہا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اس دن آپ کی بات پہ یقین کریں گے جس دن کوئی ثبوت ہوگا. اچھا اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ بچی کے جو ہے والد، ان کے ساتھ جب رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ نہیں ان کو اتنا ڈرا دھمکا دیا گیا کہ انہوں نے یہ بات میڈیا کو کہی کہ نہیں میری بچی تو گھر میں گر گئی تھی، اس کا پیر ویر فریکچر ہو گیا تھا اور اس کا تو اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں تو ہوا کیا کہ جب انتظامیہ کی طرف سے بار بار بیانات بھی بدلے گئے اور بچوں کے دبانے کی بھی کوشش کی گئی تو پھر کیا ہوا کہ بچوں کے احتجاج بڑھنا شروع ہو گئے. اور اس وقت جو ہے میڈیا کے اوپر یہ خبریں ہیں کہ در حقیقت وہ گارڈ کو تو صرف ایک فیس کیپنگ کے طور پہ یا فیس شوئنگ کے طور پہ سامنے رکھا گیا ہے، اصل میں اس میں یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا حکومتی عہدیدار کے کوئی بیٹا شامل ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا صرف کور کے طور پہ گارڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو اتنی شدت سے اس کو دبایا جا رہا ہے، یہ شدت ہی یہ بتاتی ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے. بہرحال تحقیقات ہو رہے ہیں اور بہت جلدی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. میرا جو کنسرن ہے اور جس کو میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتی ہوں اور اپنے سامعین کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کے واقعات روزمرہ کا معمول نہیں بن گئے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ جو کراچی میں ہم نے جن صاحبہ نے وہ گاڑی چلائی اور وہ بھی اسی طرح کسی بہت ہی بڑے جو ہیں وہ اشرافیہ کا وہ حصہ تھیں، اور بہرحال خیر جو ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ تعلیمی ادارے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے بلکہ ایک خاص کردار بھی لینے کے لیے، ان تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے ماحول بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور منتظمین، والدین، بچے، اساتذہ، کسی کو کچھ یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کس چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے رونما تو ایک دم ہر شخص پریشان ہو جاتا ہے. او ہو حالات تو بہت خراب ہو گئے. مجھے جو ہے وہ میرے گھر میں کام والی جو ہے کہ وہ بھی آ کے کہنے لگی کہ باجی آپ یہ بتائیں کہ پھر تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے، کالجوں کے یہ ماحول ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سب باتیں اس وقت سامنے آتی ہیں جب تک کوئی بہت بد نصیب اور کوئی بہت بدقسمتی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. تو میں اسی پر آپ کی توجہ دلانا چاہتی تھی کہ ذرا بات کیجئے گا اس واقعے کی جو ہے جو اثرات ہو سکتے ہیں، اور پھر اس طرح سے کر کے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وقت بکھرے ہوئے ہیں اور انتشار ذہنی کے ساتھ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. یہ سب کس چیز کی طرف اشارہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو ہمارے کی بحیثیت مسلمان ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے فعلم کہ جان لو، اقرا پڑھو، یہ وہ ہمارے ذہنی بحیثیت مسلمان ایک صاحب ایمان کہ اللہ نے حکم دیا جانو اور پھر پڑھو بھی، پھر لکھو بھی، نون والقلم، یہ وسائل علم کے ہیں. اب یہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ ان کا اگر مقاصد متعین ہوں، اہداف، تو وہ ہے ہمارا نالج، علم حاصل ہونا. یہ تو ٹولز ہوئے. اب جب آپ نے یہ بات بتا دی نا کہ جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو بنیاد ہی ہماری کھوکھلی ہو جاتی ہے. وہ بات جو آپ نے ابھی شروع میں کہی ہے کہ کو ایجوکیشن ہے. جی، جب کو ایجوکیشن ہے
تو علم کا تو بات جو ہے وہ تو ہوا میں اڑ گئی، وہ تو مزاق بن گیا، کیونکہ رسول اللہ سب سے اعلیٰ علم جو ہے وہ اللہ پاک کا وحی الہی ہے، اور محمد رسول اللہ کی زبان اقدس پہ وہ جاری ہوا، جو کہ اقرا کی شکل میں، اور فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جو کہ ہماری اس نظریاتی اسلامی مملکت کی بنیاد بھی ہے، کلمہ توحید، وہ جب یہ اس کی تو دھجیاں اڑ گئیں جب یہ کہا کہ کو ایجوکیشن ہے، کیونکہ جب کو ایجوکیشن ہے تو وہ یہ صادق والمصدوق فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان، کہ جب بھی بالغ بچہ یا بالغ مرد یا عورت جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب بنیاد ہی ہماری جب یہاں سے شروع ہوگی، اور جو آگے اس کے نتائج ریسرچز ہیں وہ بھی جی یہ بتاتی ہیں کہ کو ایجوکیشن کے اداروں میں جی جتنی چاہے آپ اس کی حمایت کر لیں، جی لیکن در حقیقت بچے اور بچیوں کو ڈیویٹ کرنے کے لیے ہاں اور جو ہے اپنے مقاصد سے نظر اٹھا کے تو الٹی سیدھی چیزوں کے اندر الجھانے کے، اس کا صرف نقصان ہی نقصان ہے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے تو اس پر جو رسپانس ہوتا ہے وہ عموماً ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ بالکل دونوں کا لرننگ سٹائل جو ہے مزاج وہ ایک دوسرے سے فرق ہے، بالکل فرق ہے، جی ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ تعلیمی نتائج جی تک حاصل نہیں ہوتے نہیں اگر ہوتے۔ اخلاقی نتائج کو ایک طرف بھی کر دیا جائے، اس کے باوجود تعلیمی نتائج بھی حاصل نہیں اخلاقیات کی تو ہم نے پہلے دھجیاں اڑا دیں، بات یہ ہے کہ الگ الگ ان کو یہ اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہیں یہ ناظرین کے ذہن میں یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یہاں کنڈیم کرنا ہے مرد کو یا عورت کو علم کے حصول کے لیے، ہرگز نہیں، یہ تو بلکہ ہمارا مقصود ہے، لیکن علم کا جو ہمارا ہدف ہے بحیثیت مسلمان وہ کیا ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، نبی کی معرفت ہو، دین اسلام کی معرفت ہو، بالعدلہ یعنی دلائل کے ساتھ، روشنی کے ساتھ اور پروف کے ساتھ جو ایتھنٹک ہو۔ لیکن یہاں تو معاملہ کہ یہ جب مرد عورت کو جب اکٹھا کر دیا ہے تو اس وقت تعلیم تو نہ رہی، اور مقاصد ہو سکتے ہیں دنیاوی حصول کے لیے یا کوئی اپنا اور اغراض و مقاصد ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ مجھے ایک شعر یاد آیا ہے کہ تم شوق سے، کا شاعر ہے خیر، وہ کہتا ہے تم شوق سے کالج میں پھلو اور پارک میں پھولو، جائز ہے کہ غباروں پہ اڑو اور چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد کہ اپنے کو اور اللہ کو نہ بھولو۔ اپنے اللہ کو نہ بھولو۔ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے سامنے اپنا ہدف رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو تعلیم ہے یہ اپنے رنگ لائے گی، اور اپنا جو مقاصد ہیں جس کے لیے ہم یہ دیکھیے ہم کرتے ہیں اپنا خون پسینہ ایک والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اتنی دور اپنے سے جدا، اللہ کے رحم و کرم پر اچھے کالجز کے نام پر اپنے اپنے علاقے سے بہت دور بھیجا جاتا ہے، جی ہاسٹلز میں ڈالا جاتا ہے، اور بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں فیوچر میں کہ بچے ہمارے بنیں گے، پہ ہم ان کی خوشیاں دیکھیں گے، کامیابیاں کامرانیاں کھائیں گے پئیں گے، لیکن اس قسم کا جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ایک قسم کی زمین کہے کہ پھٹ جائے اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور ہم سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ اچھا اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ کالجز یا یونیورسٹیز جو ہیں، جی جی پی جی ایس کالجز کا بہت بڑا نام ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، اور گروپ آف کالجز، اور یہ ہے کہ ان کی اگر آپ یہ بات کریں تو انہوں نے شروع میں جو اپنا معاشرے میں اپنا برانڈ اسٹیبلش کیا تھا وہ علمی اپنی ایجوکیشنل ایکسیلنس کے ساتھ کیا تھا، اس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو فوکس کیا گیا، معاشرے کی کریم کو جو ہے وہ پکڑا گیا، اس کریم کو جو ہے مزید پالش کر کے اور زیادہ آگے لانے کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہ کالجز چل پڑے تو اس کے بعد پھر ایک دم کیا ہے کہ اس کے اندر وہی اخلاقی اباہیت کو جو ہے کاروباری ٹول کے طور پہ، مارکیٹنگ کے ٹول کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، جس میں سب سے پہلے آپ کی کو ایجوکیشن آ جاتی ہے، کو ایجوکیشن آ جاتی ہیں تو پھر کلچرل نائٹس آ جاتی ہیں، کلچرل ڈیز آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری سب چیزوں کو اس وقت اگر دیکھا جائے تو لاہور میں یہ جو کالجز ہیں یہ سب سے زیادہ سمجھے جاتے ہیں لیڈ کر رہے ہیں، جس کو ہم ترقی کے نام پہ یا آزادی کے نام ہم دینا چاہتے ہیں نام، جو کہ اس کا اصل نام ہے نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ والا واقعہ بھی پتہ نہیں کس وجہ سے جو ہے یہ اتنا زیادہ سامنے آ گیا، ورنہ ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کالج انتظامیہ اور یونیورسٹی انتظامیہ خود ایک طرح سے بالواسطہ طور پہ اس کلچر کو جو ہے وہ فروغ دیتی ہے، دے رہی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ شو یہ کرتی کہ ہم چاہتے نہیں، لیکن اس کے پیچھے چونکہ وہ تسار و کاروبار ہے، اور سٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں کہ الا ماشاء اللہ کوئی کم ہی ہیں وہ سٹوڈنٹس انتظامیہ کے نزدیک کسٹمرز ہیں، بالکل ہے جی، یعنی کہ وہ کھوئے نہ ہم نہ کھو سکیں، اور ان کی چاہت کے لیے جو بھی ہم مٹیریل مہیا کر سکیں اٹریکٹیو جو ان کے لیے ہو، جاذب نظر، وہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی تعداد وہ بڑھے،
اور مطلب ہم اس جو میدان ہے ہمارا کھیل کا، میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ جب دنیا مطمع نظر یہ ہو مال اکٹھا کرنا یا دنیا بنانا، تو پھر وہ مجھے آیات ساری یاد آتی ہیں کہ ما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، ہاں جی، کہ مطلب ایک کھیل اور تماشا ہے، اور جب کھیل اور تماشا جب ہوگا تو اس میں لازماً جو ہمارا ابدی ازلی دشمن ہے وہ انوالو ہوتا ہے، جیسا نہیں اللہ نے اس کو لعنت کی، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں تو اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب تو ضرور ان کو بہکاؤں گا اور ان سے اپنا حصہ وصول کر کے رہوں گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر جناب یہی نہیں، اب میں نے خود سنا ہے کہ اس وقت پہلے کراچی میں کوئی شو ہوا ہے کلچرل، جی میں اسی کے طرف آنے لگی تھی۔ چلیے اب یہ جو آپ جو اس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے اور میمک کیا جا رہا ہے ہماری تعلیمی اداروں میں، سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ اس کو جو ہے نا وہ کیسے پیش کرتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کراچی میں جو ہے وہ ورلڈ کلچرل ڈے جو ہے ڈیز، کیونکہ وہ سیریز آف ڈیز بالکل ایک نہیں وہ منایا گیا، اور آپ کبھی دیکھیے گا کہ ان جگہوں کے اوپر نام لیا جاتا ہے ثقافت کا، نام لیا جاتا ہے کلچر کا، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے سٹالز اور اس قسم کے جو ہے پروگرامات جو ہے منعقد کیے جاتے ہیں جن کے بڑے مہنگے ٹکٹس ہوتے ہیں، اور لوگ جوک در جوک اس کے اندر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ایک رنگا رنگ جو ہے نا وہ ملبوسات اور شخصیات اور پھر مزہ اور فن، اور وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سب کے سب لوگ اس میں غرق ہوتے ہیں، اور کسی کو کوئی مقصد زندگی بھی یاد نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس بات کا کوئی احساس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اور یا پھر اس طرح سے اور تکلیف دہ بات بہلانے کے لیے، جی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، جی بہلانے کے لیے ہم پھر اللہ کو غضبناک کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی منہ لے کے پھر ہم یہ شو کرتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے تو ذرا اپنا جی بہلانے کے لیے کیا تھا اور اب ہمارا جی بہل گیا۔ مسلمان کی جو خوشی ہے یا اس کی جو غمی ہے وہ دونوں اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہیں، تو یہی ہمارا ایک امتیازی وصف ہے دوسری اقوام سے، دیگر اقوام سے۔ جو ہماری عیدیں ہیں وہ دیکھ لو، تہوار کتنے خوشی کے دن ہیں، بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو ثقافتی پروگرام جو ہمارے ہوتے ہیں بالکل یہ ہمارے دین کے مزاج کے خلاف نہیں ہیں، اگر ان کے اندر اللہ کی نافرمانی اور ہمارے دین کے خلاف منافی باتیں نہ ہوں۔ میں پیچھے یہ حدیث پڑھا رہا تھا بچوں کو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ جگہ جہاں رہتی تھی وہاں وہ مہبت وحی تھا، یعنی جبریل روح الامین اجازت لے کے اس کچے اجرے میں آیا کرتے تھے، رحمت للعالمین پر قرآن اترتا، وحی اترتی۔ اب اسی میں ہی اپنا ساتھ ہی مسجد تھی، مسجد کے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اجرا کے درمیان صرف ایک معلق رہتا تھا پردہ، آپ پردہ ہٹاتے اور مسجد میں چلے جاتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہی معمول تھا، کوئی عید کا موقع تھا، یا کہ وہ حباش جو تھے نیگرو حبشی، وہ چھوٹے چھوٹے نیزے لے کر وہ آپس میں کھیل رہے ہیں، آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور مسجد کے احاطے میں رحمت للعالمین نے کوئی جو شور سنا تو آپ اٹھے اور اٹھ کر دیکھنے لگے ان کو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کندھے میں اپنا سر رکھ دیا، اپنا چہرہ، اور آپ کے کندھے اور گردن کے درمیان میں دیکھ رہی تھی آنکھوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میرے اوپر کر دی، مجھے ڈانپ کر کور کرنے، اور میں دیکھتی رہی۔ اور اس میں یہ بھی ایک پہلو تھا، لیکن یہ بات ناظرین کو یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ وہ جی بہلانے والی بات تو تھی ہی، کیونکہ اسلام نے وہ جی بہلانا جو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ بالکل جائز رکھا ہے اور درست ہے۔ اس میں یہ تھا کہ وہی آیت الا ان القوۃ الرمی، جب کہا نا اللہ نے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تو فرمایا کہ الا ان القوۃ الرمی، کہ یہ آگاہ رہو کہ یہ جو قوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ دشمنان دین کے خلاف تم تیاری کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، تو وہ پریکٹس کرو، تو وہ یہ سب سے پہلے سر فہرست الرمی ہے، تیر چلانا، تیر اندازی، نیزوں کو پھینکنا، اس کی پریکٹس۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنا رجحانات کو ایسے بدل سکتے ہیں کہ کہنے کو فن ہی ہو، کمپٹیشنز ہیں، مقابلے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ اس میں دیکھو، اور لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک پرپز ہے، کوئی معنی ہے۔ کہ میں نے شوق سے جب دیکھا ان کو کرتب دیکھتے ہوئے تو رحمت للعالمین نے وہ پرولونگ کیا وقت، یعنی ٹائم پیچھے نہیں ہٹے جب تک میں پیچھے نہیں ہٹی، یعنی انہوں نے میری دلجوئی اور پاسداری کے لیے انہوں نے اور مزید ٹھہرے
تاکہ عائشہ مزید دیکھ لے. اب دیکھیے یہ کس عنصر اللہ کی اطاعت و فرما برداری حکم کی تعمیل میں، اور ساتھ دل بھی ایک دل جوئی بھی ہے، پاسداری بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں. تو ایک مسلمان کو ان حدود تک رہنا چاہیے، ورنہ یہ جو یہ پروگرامز اور اس قسم کے، وہ شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ عشرت کا ثمر تلخ صدا ہوتا ہے، ہر کہہ کا پیغام بقا ہوتا ہے. جس قوم کو بھی میں عیش دوست پاتا ہوں، جس قوم کو بھی میں عیش دوست پاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اب کیا ہوتا ہے. تو ہر کہہ کے بعد یعنی غمناک المناک واقعات حادثات کا رونما ہونا، یہ اللہ کی سنت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے نہ انسو ولا تسرک الذہن، بالکل، فإن کثرت الذہن تمیت القلوب. اور وہ جو میوزک ہے وہ خاص طور پہ آپ کے اندر ایسی خواہشات کو جگاتا ہے جو کہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں. اور یہ بالکل آپ یہ بات درست کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے جو انتظامیہ تھی یا ان کے جو ارباب اختیار تھے، ان کو ہم نے سمجھا تھا کہ وہ ہمارے بچوں کی نہ صرف تربیت کریں گے بلکہ اپنے اعلیٰ فکر کے ساتھ وہ ماحول جو ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں نہیں دے سکتے وہ ان کو تعلیمی اداروں میں ملے گا. لیکن وہاں پر یہ ہے کہ جب یہ حالات بنے ہیں، اچھا ان حالات کے ساتھ ساتھ جس ہم اخلاقی اباہیت کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور بہت بھی تکلیف چیز جو میں سامنے لانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اشرافیہ کو جو ایک حد سے زیادہ جو ہے انوالو کر. اب یہ جو واقعہ جو ہوا ہے اس کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جو ہے کوئی بہت ہی اہم سیاسی شخصیت ہے جس کا کہ وہ کوئی بیٹا وغیرہ اس میں انوالو ہے، اور اس کو جو ہے وہ بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کی طرف بھی توجہ دی جائے، کیونکہ ہمارے یہ جو طالب علم ہیں جو کہ بہت بااثر گھرانوں سے آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تعلیمی طور پہ تو پروف کر نہیں پائے، اپنے آپ کو جو ہے ایک اچھے انسان کے طور پہ تو منوا نہیں پائے. وہ صلاحیتیں جو کہ ایک قوموں کی ترقی کے اندر جو ہے وہ زینہ بنتی ہیں، ان صلاحیتوں کے اندر کسی قسم کا رسوخ حاصل نہیں کر پائے. ان کے پاس رسوخ ایک ہی بات کا ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس اثر ہے، ان کے پاس والدین کا جو اثر ہے وغیرہ وغیرہ. اور جو ہے نا وہ آ کے تو اپنے کالجز میں آ کے اپنے دوستوں کے درمیان اپنے آپ کو ایسے شو کرتے ہیں جیسے ہم کوئی بادشاہ ہیں، یا یہ جو ہے نا ہم کوئی کمانڈر ہیں، اور یہ سارے کا سارا لاؤ لشکر جو ہے نا یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا لڑکیوں کو آوازیں لگانا یا لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرنا یا اس طرح سے کر کے ان کی توہین کرنا، یہ چیزیں بھی شامل ہوتا ہے، جس میں اساتذہ کی بھی توہین کرنا یا ان کو بھی پیچھے کر دینا، ان کا بھی مذاق اڑانا شامل ہوتا ہے. تو یہ قریباً اس معاشرے میں یہ جگہ جگہ آپ کو اس قسم کے مناظر نظر آئیں گے ہولناک، اور ان کے پھر جو اندوہناک اور خوفناک نتائج اور ثمرات ہیں وہ اچھا پھر ان کو جب مل جاتی ہیں سزائیں، آپ وہ دیکھیں سزا کے بعد بھی جب عوامی دباؤ آتا ہے سزا ان کو دے دی جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بھی ہزاروں طرح کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، کس طرح سے کر کے جیل میں جو ہے وہ کلاس حاصل کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد بیماری کے بہانے کر کے ہاسپٹلز میں داخل ہوا جاتا ہے، پھر وہاں سے ادھر ادھر آزاد گھوما چلا جاتا ہے، حالانکہ پیپرز کے مطابق اور ڈاکیومنٹس کے مطابق وہ شخص جو ہے وہ انیٹ ہے، یعنی جیل کے اندر رہنے والا ہے. تو یہ سارے حربے کیے جاتے ہیں، اور جہاں پہ موقع ملتا ہے جیسے لوگوں کو نکلوا دیا جاتا ہے. یہ اصل میں قانون کی کمزوری میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اس قسم کے ہر طبقے میں، ہر ادارے میں، یہ اپنے آپ کو قانون سے، اخلاقی اقدار سے وہ بالا تر سمجھتے ہیں، اور ان کے جو معاشرے میں ہم نتائج ہیں وہ بھگتتے ہیں، اور یہ ابتدائی آفرینش سے یہ سلسلہ ہوتا چلا رہا ہے. اور انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے بگاڑا تو ہمارا اپنا کاروبار بند ہو جائے گا. بلکہ یہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ بالکل جو شرعی اعتبار سے رہنمائی ہے جو اللہ ہمیں گائیڈ دیتے ہیں اس انداز میں، کوئی بھی واقعہ یا کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو حقائق چونکہ فوری نظر سامنے نہیں آتے عوام کے سامنے، تو عوام بلا وجہ مشتعل ہو جاتے ہیں. تو کسی کو کوئی بات سنائی، حتیٰ کہ اب یہ ابھی سوشل میڈیا ہے نا، اس میں آپ نے ابھی تک ہم نے اس واقعہ کے پس پردہ جو کچھ سنا ہے ہم گفتگو صرف اسی پر کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ کل کوئی اور پیچھے سے شخص کوئی سامنے نظر نہ آ جائے انویزیبل، جو کہ سامنے آئے اور ہم حیران ہو جائیں کہ ہو کیا رہا تھا اور اصل میں تھا کیا معاملہ. اس لیے ابھی سر دست میں بھی نہیں چاہ رہا کہ اس واقعے کو، کیونکہ اس کے تمام جوانب پہلو اللہ کرے سامنے آ جائیں، اور یہ جو پریشانی اور یہ عوام کے اندر یہ مایوسی اور بے چینی ہے، اللہ پاک اس کو ختم کر دے. اور تعلیمی ادارے جو ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی پیچھے سازش یہ بھی ہو سکتی ہے جو وطن عزیز کے خلاف بعض ہمارے دشمنان ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلیمی ادارے، قومی ادارے جو ہیں وہ اپنا اسٹیبلش رہیں یا وہ ترقی کریں، ان کی نیک نامی جو ہے وہ برقرار رہے، یا وہاں امن ہو، سکون ہو. لیکن اس میں ریاست اسٹیٹ میں کہتا ہوں بہرحال اس کی اولین ذمہ داری ہے
عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہ ایکشن لیا جاتا اور انصاف دیا جاتا، اور جو ہوتا تھا مجرم اس کو کیفر کردار پر بغیر کسی فرق کے، تمیز کے، امتیاز کے، ایک کے لیے سب قانون تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اور ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے، سنسار بھی کر دیا جاتا، اور انہیں سزائیں بھی دی جاتی۔ تو اصل میں اس کے ساتھ وہ جو بھی آپ نے بات کہی ہے نا کہ عوام کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے کہ انصاف مل جائے گا، بالکل مسئلہ ہی بلکہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کو لگتا ہے نا انصاف نہیں ملے گا تو اس وقت کام خراب ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں توہین رسالت کے جیسے کیسز ہوتے ہیں، بالکل چونکہ اس میں یہ ہوتا ہے ان کو ڈر ہوتا ہے یہ بھگا دیں گے، یہ نکلوا دیں گے، ایک آدمی کو بالآخر میں بلکہ نام لوں گا، وار بلٹن میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس آدمی نے پہلے بھی کوئی ایسی اس سے کچھ سرزد ہوئی باتیں یا ایسے، جو یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ذہنی طور پہ کیسا تھا، یہ تو اب انتظامیہ کا کام ہے نا، اس بات کو اپنے لیتی حفاظت میں یا اس کی انویسٹیگیشن کرتی، عوام کو مطمئن کرتی۔ اصل میں یہ بھی تو کمی ہوتی سب سے پہلے، اس سے یہ سرزد ہوئی باتیں اپنا، اس کے بعد دوبارہ اس سے جب ہوا معاملہ، ایک دفعہ تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حکومت یا کوئی گورنمنٹ یا ادارے جو ہیں وہ تو اس کا ایکشن نہیں لے رہے، اور یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے اور ہمیں قانون ہاتھ میں انہوں نے تھانے کے اندر سے اس کو چھینا، اور چھین کے وہ اپنے اس کو لے کر گھسیٹ کے اس کو اس کی موت ایسی دی جو عبرت ناک تھی، اور جناب سارا شہر ہی امٹ آیا اس کے خلاف، یعنی کسی نے بھی اس کی حمایت نہیں کی۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں، وہ اس لیے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اسی آدمی سے متعلقہ یہ دوسرا یا تیسرا واقعہ تھا، اور بار بار وہ اس کا مرتکب ہو رہا تھا، اور انتظامیہ جو ہے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی۔ یہاں پر بھی وہ دیکھیے آپ، وہ جو شہر بانو نقوی ہیں ان کا بھی انداز میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی نیگیٹو ہے، جو ہیں عوام کو اور طلباء کو ان پر اعتماد ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ جو انداز اپنایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ثبوت کدھر ہے، اور کالج انتظامیہ نے کیا کام کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس نے جو ہے نا لوگوں کو مشتعل کیا۔ اس کے بجائے اگر اسی وقت ہی جو ملزمان تھے ان کو پکڑ لیا جاتا اور ان کو اطمینان دلایا جاتا کہ جی ان پر فوراً مقدمہ چلے گا، ان کو قرار واقعی سزا ملے گی، تو میرا خیال ہے یہاں تک کی نوبت اس کی ایک دو باتیں میں چاہوں گا کہ رہنمائی کی جائے شرعی اعتبار سے، کہ ہم تو ہمارے پاس اصل نالج اور علم جو ہے حرف آخر وہ تو اللہ کی وحی ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور اسی میں ہمارے مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے ہر معاملے میں۔ اور یہ آفاقی نالج اپنا حکم احکامات ہیں، یونیورسل ہیں، کوئی ان کو نہ جھٹلا سکتا ہے نہ کوئی جھٹلا سکا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو تو ذمہ داران جو ہیں، صرف وہ جو ذمہ داران ہیں، دوسرے ایرا غیرہ نہیں، وہ سامنے نہ آئے، کیونکہ وہ جیسے قرآن مجید اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی ایسا ایشو کھڑا ہوتا ہے، خواہ وہ امن سے متعلق ہو یا کوئی شورش کے یا بدامنی کے، تو ایک تو وہ ایک دم اس کو نا ایک تو پہلے ہوا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، مطلب قطع نظر اس کے کہ وہ ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح ہے، اس کا کرنے والا کون ہے، اس کے پیچھے کیا اپنا ہے عزائم ہیں، مقاصد ہیں، کوئی دشمنان کے یا مخالفوں کے، ایک تو ایک جنگل کی آگ کی طرح وہ میڈیا پہ پھیل جائے گا، بالکل ہاں، اور اس میں بھی یہ اس لیے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ فوراً اس کا تدارک نہیں کریں گے۔ آگے کیا ہے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ۔ اللہ اکبر، کتنی واضح اور کلیئر ہے یعنی یہ بات کہ اگر الرسول اس وقت تو پیغمبر پاک تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسلامک کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف لوٹائیں، یا جو وہ لوگ جو کہ ذمہ داران ہیں، حل و عقد حکام ہیں، جو کہ متعلقہ ان اس قسم کے حوادثات کے وزارت ہے یا اس کی اپنا علاقے کے جو ادارے ہیں، وہ فوراً اس کو اپنے لے لیں کنٹرول میں، اور دوسرے بالکل، اور لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ ادارے حرکت میں آ جائیں گے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں اپنے آپ کو جھونکنے کی خطرات میں، وہ انہیں سزا دے دیں گے۔ تو پھر وہ لعلمہ الذین یستنبطونہ، جو اس کے ماہرین ہیں اس کے اپنا ان حوادثات کے متعلقہ، وہ ان میں چھان پھٹک کریں، ان کی تحقیق کریں اور حقیقت کو سامنے لے آئیں، اور جب آ جائے سامنے تو پھر اس کے مطابق اس کو سزا مل جائے۔ کسی کو کیا پتہ ضرورت ہے پڑی ہوئی کہ آگ میں ہاتھ جو ہے وہ ڈالے یا آگ میں کودے بلا وجہ، کہ جب آپ انویسٹیگیٹ صحیح کرتے ہیں تو اس کے بڑے، اگر نہیں کرتے تو بڑے ہولناک رحمت اللہ العالمین کے دور میں آپ کو، لیکن اس میں آپ کو ایک بہت بڑی بات جو ہے نا وہ یہی بات ہے کہ ڈیلیڈ جسٹس از جسٹس ڈینائڈ۔
یہ جو اتنی دیر ہو جاتی ہے نا جی وہ ایک لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ فرسٹریشن میں آ کے جو ہے نا فوری ریئیکشن دیں. تو اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ہماری عدالتوں کا دیکھیں آپ اس وقت کیا حال ہے, سارے سیاسی کیسز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے ان کو لٹکائے جاتے ہیں, لوگوں کے 20 سال جو ہیں مسائل حل نہیں ہوتے. سب کو آسان یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اندر کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے, پیسے دیے دلائے جائیں اور جو ہے نا ریزلٹس اپنے حق میں کر دیے جائیں, ایک دوسرے کو مار دیا جائے, کیا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے, اس سارے سسٹم کے اوپر ورکنگ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. لیکن میں اپنی بات کا اختتام جو ہے دوبارہ تعلیمی اداروں کے اندر جو ماحول ہے میں اس کی طرف اشارہ دلاتے ہوئے اور توجہ دلاتے ہوئے ختم کرنا چاہتی ہوں. میری خاص طور پہ والدین کے سے یہ گزارش ہے اور اساتذہ سے بھی اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ سے, کیونکہ یہ سب کے سب لوگ وہ ہیں جو کہ پسند کرتے ہیں کہ ادارے کے اندر اچھا پاک صاف ماحول ہو جس میں تعلیم کو فروغ دیا جا سکے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا شورش پسند طبقہ جو ہے وہ اس کے ماحول کے اوپر کیسے اجارہ داری کر کے اپنی مرضی کی چیزوں کو شو کرتا ہے. اس کے لیے جو ہے ہمیں والدین کو بھی, اساتذہ کو بھی اور سنجیدہ طلباء اور طالبات کو بھی اور ذمہ داران کو بھی سامنے آنا چاہیے اور اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور جو ہمارے کسٹمرز ہی چلیے میں کہہ لیتی ہوں طلباء اور طالبات, ان کی امیدوں اور توقعات اور ضروریات کے مطابق ان کو ماحول دینا چاہیے کیونکہ اسی کی وہ فیس لیتے ہیں. بالکل ایسی بات صحیح ہے. تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر یہ ہمارے پاس سوالیہ نشان ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس تعلیمی ادارے میں آپ کا بچہ جا رہا ہے اس میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیا کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے. براہ کرم اپنی ذاتی تجربات سے ہمیں آگاہ کیجیے تاکہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے توسط سے اس بات کو جو ہے ہم آگے لے جا سکیں اور لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کر سکیں کہ آپ نے یہ جو کسٹمر اور مارکیٹنگ کا جو رونا رویا ہوا ہے یہ اس کی حقیقت نہیں ہے. مارکیٹ اور جو ہے نا کسٹمر آپ سے جو مانگ رہی ہے وہ کچھ اور مانگ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصل میں تو شیطان اپنا ایجنڈا پورا کر رہا ہے. تو اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ ہمیں شیطان مردود کی ہیلوں سے اور اس طرح کی باتوں سے ہمیں پناہ دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کر سکیں جس میں نہ صرف ہمارا فائدہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے. السلام علیکم.